بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذوری انسان کے لیے بعض اوقات آزمائش کا باعث بن جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ایک مصیبت میں مبتلا محسوس کرتا ہے، جبکہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی ہے اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں پر کہ انسان کچھ وقت کے لیے آیا ہے اور اس کا اصل مقام آخرت ہے۔ ہم آج احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے کہ آیا اپاہج یا معذور شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ وہ افراد جو کہ معذور ہیں، پیدائشی طور پر معذور ہیں یا کسی حادثے کے تحت معذور ہو گئے ہیں، آخرت میں جنت میں ان کا کتنا اجر ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ شخص جو کہ صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو اور کسی تکلیف سے گزرے، چاہے وہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑی مدت کے لیے ہو یا زیادہ مدت کے لیے ہو، دائمی ہو یا عارضی ہو، تو روز قیامت جب لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو نیک لوگوں کو، چاہے وہ دنیا میں معذوری کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے تمام نقائص کو درست کر کے انہیں داخل کرے گا۔ جو بدصورت ہوں گے خوبصورت بنا دیے جائیں گے اور جس کے جسمانی نقائص ہوں گے اس کو جسمانی نقائص سے پر کر دیا جائے گا، اور جنت میں کوئی بھی کسی نقص کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے کہ حضرت ابو خرزی اور حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری یا رنج و ملال، دکھ اور تکلیف اور غم میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر اس سے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اب جب ہم کسی تکلیف سے گزرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ امام احمد حنبل نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت میں کسی مسلمان کو پاتا ہے یا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کا ایک کانٹا بھی اگر کے جسم میں ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بخار محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دوگنا اجر ملتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب رب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اسے تکلیف کا اجر ملتا ہے۔ بظاہر تو معذور کو یہاں سہولت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ عام آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کہ ایک اسپیشل انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی برائی تکلیف سے محفوظ رکھے اور بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایک اسپیشل بندے کی اپنے بارے میں سوچ، یا ایک ایب نارمل بندہ یا ایک ڈس ایبل بندہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔
اور یہ کہ اس کی سوچ سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یا دوسرے اس سے کس طرح سے سیکھتے ہیں اور وہ دوسروں کو کس طرح سے فیس کرتا ہے۔ جب انسان میچور ایج میں آ جاتا ہے تو وہ زمانے سے وہ کچھ سیکھ لیتا ہے جو کہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، اور یہ کہ اکثر کتابوں کا علم کتابی ہوتا ہے اور وہ معاشرے پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور زمانہ بہت بڑا استاد ہے۔ سوسائٹی میں بعض اوقات اسپیشل لوگوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی، وہ احترام نہیں دیا جاتا اور وہ رتبہ نہیں دیا جاتا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور ایک ڈسیبل بندہ اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ شاید ایک نارمل بندہ مجھے راستہ دے دے گا اور میری ڈسیبلٹی کو سمجھے گا اور شاید مجھے قطار میں کھڑا نہ کرے اور مجھے آگے آنے کی دعوت دے، جبکہ بعض اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا، اور اسپیشل انسانوں کو بعض دفعہ لوگوں کے تلخ رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ سوسائٹی میں وہ مقام نہیں ملتا جو کہ وہ جو اسپیشل بندہ اپنے آپ کو اس ڈیزرو سمجھتا ہے۔ معاشرے میں احترام نہیں ملتا اور کسی حد تک بالکل عزت بھی نہیں ملتی، اور یہ کہ اگر آپ اسپیشل بندہ کو دوسروں کو عزت نہ دے تو دوسرا بھی اس کو عزت نہیں دیں گے، اور یہ ایک بائی لیٹرل رشتہ ہوتا ہے دونوں کی طرف سے کہ ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا وصول کرتا ہے۔ عزت دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کو عزت دیں گے تو دوسرا آپ کو عزت دے گا، اگر آپ کسی کی انسلٹ کریں گے تو دوسرا بھی بدلے میں آپ کو عزت نہیں دے گا، اور یہ بائی لیٹرل رشتہ ہے۔ جیسے کہ اگر معذور شخص جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، جس کے پاؤں کام نہیں کرتے یا جسمانی طور پر کمزور ہے، تو وہ اگر سڑک کے کنارے کھڑا ہے تو اچھا معاشرہ تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشرہ ایسا نہ کرے تو اندھے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے بدلے میں معاشرے کو برا بھلا کہے، بلکہ اسے خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ اگر معذور شخص بہت دیر تک کسی قطار میں کھڑا ہے اور سوسائٹی والے اس کو آگے آنے کی دعوت نہیں دیتے تو بھی معذور شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو برا بھلا کہے، ان کو لعن مطعن کرے یا ان کو بد دعائیں دے یا ان پر لعنت بھیجے، اور یہ بھی معذور شخص کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ معاشرے کے لوگوں کو برا کہے۔ اس طرح سے اسپیشل بندے کا اپنا بھی ایٹیٹیوڈ غلط ہوتا ہے۔ ایک سوسائٹی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں جس میں کہ نارمل افراد شامل ہیں اور ڈسیبل افراد شامل ہیں، اور یہ کہ سوسائٹی کو تبدیل کرنا آسان نہیں، البتہ فرد اپنی انفرادی سوچ کو بدل سکتا ہے، اور فرد کو جو اسپیشل آدمی ہے یا اسپیشل بندہ ہے یا اسپیشل ڈسیبل پرسن ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ شائستگی کا اظہار کرے، اور یہ کہ اپنے اندر ادب و احترام کا جذبہ دوسروں کے لیے بھی پیدا کرے اور اپنی ذات کے لیے بھی پیدا کرے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنا سیلف امیج اچھا بنائے، اچھے لباس پہنے، بالوں کو سنوار کر رکھے، اور یہ کہ نہائے پابندی کے ساتھ، اس کے جسم سے بدبو نہ آنی چاہیے، اور اگر کوئی ڈسیبل بندہ بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے تو وہاں پر اسے اپنے آپ کو زیادہ شائستہ بنانا چاہیے تاکہ رنگ دار کپڑے پہنے، بن سنور کے رہے، بالوں کو سنوارے، خوش اخلاق بن کے رہے اور ہر کسی سے مسکرا کے بات کرے، اور اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ بنائے بلکہ اپنی بہادری بنائے۔ اگر اسے کوئی بیماری لاحق ہے اور ڈاکٹر اس کے پاس آتے ہیں، اگرچہ وہ صحت مند بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر اچھی مثبت تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ مناسب لباس نہ پہنے یا ایسا لباس پہنے جو کہ خوش نما نہ ہو، اس کے جسم سے بدبو آئے، وہ نہائے نہیں اور اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہ رکھے، تو ایسے مریض کے پاس ڈاکٹرز بھی آنا پسند نہیں کرتے اور وہ ایسے مریض پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹ کرنا ہو کسی جگہ پہ تو
تو ڈسیبل بندوں کو حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ چڑیا گھر میں جانے کے لیے ویل چیئرز کی سہولت نہ تھی، ویل چیئرز اندر نہ جا سکتی تھی کیونکہ وہاں ایک سیڑھی تھی اور ڈھلوان نہ تھی۔ چنانچہ جب انتظامیہ سے بات کی گئی تو انتظامیہ نے بے رحمی کا اظہار کیا۔ جب 8 یا 10 سے زیادہ ڈسیبل بندے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، پولیس بھی آ گئی، تب انتظامیہ نے ایکشن لیا اور انہوں نے وہاں پر ڈھلوان بنا دی، جس کے ذریعے سے ڈسیبل بندے بھی اندر ویل چیئرز کے ذریعے جانے لگ گئے۔ صرف آواز تب اٹھانی چاہیے جب کہ آپ کو جائز موقع فراہم کیا جائے اور جائز طریقے سے آپ اپنی بات منوائیں۔ جبکہ ایک شاعر نے کہا ہے، رام ہوتا ہے جہاں میٹھی زبان سے، رام ہوتا ہے جہاں میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کچھ محنت زیادہ۔ انسان کی میٹھی زبان اور اچھی سوچ اور ایک خوشگوار مسکراہٹ انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتی ہے، اور انسان کو خاص طور پہ ڈسیبل بندوں کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمیں جو معذوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے یہ ایک آزمائش ہے اور وقتی ہے، ہمیں آخرت میں ہی اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم دنیا میں کچھ سختی برداشت کر لیں گے، کسی کی بے رخی برداشت کر لیں گے، تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قبولیت کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ ہر انسان کی سوچ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ظاہر اور باطن کو اچھا بنا لیں اور اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ بنائیں تو معاشرہ بھی ہمیں قبول کر لے گا۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔